دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ پاک نے جبریل سے کہا اور جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی۔ اے جبریل جاؤ، جا کے جب میرے محبوب ممبر پہ تشریف لے جائیں گے، آپ جب ان کے پہلے زینے پہ پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھیں گے تو یہ کہہ دینا کہ وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دین کی بات چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی زندگی عام دنوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، گال گلوچ بھی ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہا ہے، دھوکے بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی اس کی چل رہی ہے۔ اسی کو تو روزہ نہیں کہتے، منہ بند کر لیا صرف۔ دوسری بات جو بات یہ فرمائی ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے یا کوئی دوسرا کہنے والا کہے، فرمایا اس پہ اگر درود نہیں پڑھے گا اللہ کر کے یہ ہلاک برباد ہو جائے۔ کتنی زبردست بد دعا ہے۔ اللہ ہم سے کتنی کمزوری ہو گئی ہے۔ ہمارے قائد بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ہمارا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ احساس بھی تھا۔ اس امت کے لیے انہوں نے بڑی بڑی دعائیں کی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیا کچھ ان کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ جب فرمایا جب نام آئے دل و جان سے، دل کی عطا گہرائیوں سے اور بڑی مٹھاسی زبان سے یہ پڑھنے والا بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا درود مجھے پڑھنا چاہیے؟ درود بھی تو بے بہا ہے۔ درود شریف کی کتاب کھول کے دیکھو گے سینکڑوں میں درود شریف ہیں، اور ہم وہاں وہ تلاش کرتے ہیں جو بالکل چھوٹا سا درود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا مجھے وہ درود پسند ہے جس میں میرے جد امجد کا نام آئے، میرے جد امجد کا نام آئے، مجھے وہ درود پسند ہے۔ وہ کیا جی بتاؤ ذرا۔ درود ابراہیمی ہے جسے اللہ پاک نے نماز میں رکھوایا ہے۔ تشہد کے بعد پھر درود ہے، درود کے بعد پھر دعا ہے۔ کبھی ان الفاظوں پہ غور کیا ہے کتنے زبردست وہ الفاظ۔ مجھے وہ درود پسند ہے جس کے اندر میرے جد امجد کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ اس درود کو پڑھنا چاہیے، لمبا ضرور ہے لیکن جس چیز کو جنہوں نے پسند کیا ہے، بات تو یہ ہے نا، جنہوں نے جس چیز کو پسند کیا ہے تو اسے ہی کرنا چاہیے۔ سینکڑوں درود ہیں اور بالکل لا یعنی ان کے درود بنائے ہوئے ہیں، درود کا احساس ہی کوئی نہیں۔ چلتے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اسی کون پر مشکل سے بات ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ اگر گنجائش ہو سکے تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں وضو ہو سکتا کسی وجہ سے، ممانعت نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی جس آدمی کا وضو نہ ہو سکے وہ قرآن مجید بھی منہ زبانی پڑھ سکتا ہے، منہ زبانی۔ قرآن مجید کو نہیں ہاتھ میں نے لینا، قرآن مجید کو سامنے رکھ کے بے وضو ہو کے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر حافظ ہے یا اسے کچھ چند صورتیں یاد ہیں بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، بالکل اس ڈر سے کہ میں وضو نہیں میرا، میں کیا پڑھوں۔
سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور صورتیں جو کچھ آپ کو سورہ یاسین آ رہی ہے، سورہ رحمان آ رہی ہے، زبان پہ کچھ نہ کچھ ذکر چلتے رہنا چاہیے۔ یہ درود حضور کا پسندیدہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ ہیں آپ کے جد اجداد، اللہ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، حضور کا نام نامی اس میں گرامی بھی آ گیا، اور آپ کے جد اجداد کا نام بھی آیا، ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ، میں جب دعا کرنے بیٹھتا ہوں تو اس دعا کا ایک حصہ میں 4 حصے لگا لیں، 8 حصے لگا لیں، 12 لگا لیں، ایک حصہ جو دعا کا ہے اس میں درود پڑھتا ہوں۔ کتنی اچھی بات پوچھی اس پوچھنے والے صحابی نے۔ اللہ کی گن رحمتیں صحابہ کرام پہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین انہیں پہنچا، اور ان کی نسبت سے پوری امت مسلمہ کے اندر دین پہنچا۔ یا رسول اللہ، میں ایک حصہ صرف درود پڑھتا ہوں، کیا اتنا ہی رہنا چاہیے یا زیادہ کر دوں؟ فرمایا کچھ زیادہ کر دیں، درود شریف کچھ زیادہ کر دیں۔ یا رسول اللہ 2 حصے کر لوں؟ فرمایا اس سے بھی کچھ زیادہ کر دیں۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کر دوں؟ ہاں اور زیادہ کر دیں۔ فرمایا اگر تو ساری دعا کے اندر درود سے پڑھے گا، اللہ احکم الحاکمین جو سب چیزوں کو جانتا ہے، چھپی چیزوں کو جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، دل کی گہرائی کی چیزوں کو پہچانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے تو درود کے پڑھنے کے بعد کیا مانگنا چاہتا ہے رب سے، وہ تجھے بنا تیرے اظہار کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ تجھے دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑا اچھا موقع ہے رمضان المبارک کا، اس میں پوری توجہ کے ساتھ کتنا کو لوٹ لیں گے ہم، یہ نیکیوں کے لے کر لوٹنے کا وقت ہے۔ نمازوں کی باقاعدگی بھی ہو جائے، اور روزے کے اندر بھی بڑی سنجیدگی ہو جائے، اپنی آنکھوں کی نظر کا خیال رکھیں، یہ بڑی مہلک ہے، یہ تیر ہے، بد نظری جو ہے یہ تیر ہے۔ فرمایا شرعی طور پہ اگر کسی مرد کی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی ہے، فوری طور پہ ہٹا لے اور دوبارہ پھر نہ دیکھے۔ دیکھتے رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے درمیان بیان کرتے رہتے ہیں، اس کا چلنا ایسا ہے، اس کا پھرنا ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اور اللہ کے بندے تجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ بد نظری یہ تیر ہے جسے ہم بہت زیادہ دفعہ یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بد نظری کی توبہ نہیں قبول ہوگی جب تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ 70 سمندروں سے بھی اپنی آنکھوں کو دھوئے گا کہ مجھ سے بد نظری ہو گئی ہے، میں اپنی آنکھوں کو دھو لوں۔ فرمایا کہ 7 سمندر کا پانی بھی اس کی بد نظری کو نہیں دھو سکے گا۔ ہاں، دھویا جو جائے گا وہ اللہ کے خوف سے، گناہ کو سمجھتے ہوئے گناہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا، پھر اس کا وہ گناہ معاف ہو۔ ہماری شاید دن میں کتنی دفعہ بد نظری اٹھتی ہے۔ حیا ختم ہو گیا ہے، جس چیز کا نام حیا تھا، غیرت ختم ہو گئی ہے جس چیز کی غیرت کا نام تھا، ایک دوسرے کا ادب و احترام ختم ہو گیا ہے جس کا ادب و احترام تھا۔ فرمایا چھوٹے بڑے کو ادب کریں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ آج کوئی بھی شاید چند چیدہ آدمی ہوں گے جو اپنی زبان کو بڑے محفوظ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے بڑوں کے ادب کریں گے، چھوٹوں کو پہ شفقت کریں گے، اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے غلاظت سے،
گندی باتیں کرنے یہ غلاظت ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ آگے یہ آئے گا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔